اندر خواتین کی مجلس اعضاء ہو رہی ہے، نواسہ رسول کی شہادت کی مناسبت سے آپ وہاں پر مرد پولیس والوں کو بھیج کر اس کو بند کرواتے ہو؟ یہ کس قانون کے تحت ہے؟ جو اندر داخل ہوتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جس نے بھیجا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرنے والے سارے مجرم ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس دفعہ ماہ محرم میں بہت زیادہ ہے، ایک ضلع میں 70 ایف آئی آریں کاٹی ہیں انہوں نے، جعلی ایف آئی آریں کاٹی ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر کاٹی ہیں۔ پھر یہ سلسلہ جاری، ہر سال کی طرح جاری ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے، ظلم ہے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ جو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی اولاد ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی چیلے میں امام حسین علیہ السلام آ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے، میں نے پچھلی دفعہ وزیر قانون صاحب سے بھی کہا تھا، وفاقی وزیر قانون سے، کہتے ہیں یہ مشی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا مشی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مشی کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا۔ میں نے کہا مشی عربی کا لفظ ہے، اردو میں معنی ہے واک، یعنی پیدل چلنا۔ ہم پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی زاداری میں جائیں گے؟ پیدل چل کے جانا آئین میں جرم ہے، پاکستان کے قانون میں جرم ہے۔ ابھی لوگوں سے باقاعدہ پنجاب کے اندر وسیع پیمانے پر باقاعدہ بانڈ بھروائے جا رہے ہیں، شورٹی لی جا رہی ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے چیلم میں پیدل شرکت نہیں کروں گا، نہیں جاؤں گا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ آپ ویڈیو، آپ کلپ بنا کے دیں، جیسے مجرموں سے ہوتا ہے۔ میں اپنے پورے پنجاب میں اور جہاں کے بھی مانگتا، اپنے تمام کے تمام امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں اور زاداروں سے گزارش کرتا ہوں، خبردار کسی کو چھوٹی بانڈ نہ دو، کسی کو ویڈیو کلپ بنا کے نہ دو کہ ہم پیدل نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ ہمارا حق ہے یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہمیں کس حیثیت سے روک رہے ہیں؟ یہ خدا ہیں کہ جو چاہیں گے کریں گے؟ ابھی لوگوں کو اٹھا کر 7 دن کے لیے نظر بند کر رہے ہیں کہ آپ نے پیدل نہیں جانا امام حسین علیہ السلام کی جو ہے نا چیلم کے جلوسوں میں۔ عجیب ہے، ایک طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کہا کہ جی جو لوگ اربعین امام حسین علیہ السلام پر پیدل جانا چاہیں جائیں گے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور حکومت کے لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحبہ، آپ کے ضلعوں کی پولیس، آپ کے SHOs، آپ نے جو کہا اس کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ ہم یہ ظلم اس کے آگے نہیں جھکیں گے۔ آپ جتنی طاقت لگانا چاہو لگا لو، ہمیں نہیں روک سکو گے تم۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے چیلم کی مجالس عظام اور جلوسوں میں پیدل جائیں گے، جا کے رہیں گے، نہیں رکیں گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں ڈرا لو گے، نہیں ڈریں گے۔ 1400 سال سے نہیں ڈرے ہم لوگ۔ خدا کے لیے ظلم نہ کرو ہمارے ساتھ۔ میں پنجاب کے وزیر قانون سے اور پاکستان کے وزیر قانون سے کہتا ہوں، یہ انلیگل، غیر قانونی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا راستہ روکیں۔ خواتین کے اوپر FIR ہیں، ہماری ناموس پر FIR ہیں، ہماری بیٹیوں پر FIR تم کاٹتے ہو مجلس اعضاء کرانے پر۔ کوئی رقص کی محفل نہیں تھی، کوئی شراب کی محفل نہیں تھی، مجلس اعضاء تھی امام حسین علیہ السلام کی۔ رسول پاک کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی مجلس اعضاء تھی، ان کی نواسی کی۔ اس لیے یہ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، روکو اس کو۔ تم نہیں تھے، سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری تھی، آج بھی ہوگی، اور تم نہیں ہوگے پھر بھی ہوتی رہے گی، ہم بھی نہیں ہوں گے ہوتی رہے گی، یہ نہیں رک سکتی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، اور یہ تمام کے تمام جو انلیگل اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو روکو۔ ضمانتی بانڈز بھروائے جا رہے ہیں 1 لاکھ روپے کے کہ ہمیں جو پیدل چل کے جانا ہے امام حسین علیہ السلام کی زاداری میں شریک نہیں ہوگا، بانڈ لکھ کے دو۔ عجیب نہیں ہے یار؟ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ دشمن ہے رسول پاک کے نواسے کے، اور رسول پاک کے بھی دشمن ہے یہ۔
یہ اہل بیت کے دشمن ہیں یہ سارے، جو بھی ایسا کام کرتے ہیں، جو بھی ایسے آرڈر پاس کرتے ہیں، جو بھی ایسے اقدامات کرتے ہیں۔ میں پھر پنجاب کی جو چیف منسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ ان کو روکو۔ روز عاشور کے مجالس میں آپ کی حکومت نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو، جہاں تک ہم نے دیکھا تھا، بہتر کیا تھا، لیکن پھر بھی نیچے گند کرتے ہیں لوگ آپ کے۔ عدالتی فیصلے بھی آ گئے۔ ہاں، عدالتی فیصلے بھی عدالتی فیصلے بھی ہیں کہ گھروں میں آپ مجالس ادا کر سکتے ہیں، امام بارگاہوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ یار کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، آبادی بڑھ رہی ہے، پہلے یہاں پر تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی، آبادی بڑھ گئی ہے، اب کہہ گے جناب والا پہلے نہیں تھی، یہاں تراویح نہیں ہو سکتی۔ عبادت یار ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے۔ مجلس تھا یہاں، آپ مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، اہل تشیع کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتے یہ لوگ۔ NOC لو، فلاں لو، بھائی ہم یہاں پر آباد ہیں، یہاں کوئی مسجد ہے نہیں ہے نا، حق ہے ہمارا بنانا، بنا سکتے ہیں۔ امام بارگاہ ہی نہیں بنانے دیتے، مجلس اعزاز نہیں کرانے دیتے، نہیں امام بارگاہوں کے اندر بھی۔ یہ پاکستان ہے، اس لیے بنایا تھا ہمارے باؤ اجداد نے پاکستان، کہ ہمارے ساتھ یہ کسی کافر ملک میں بھی ایسے نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ ویسٹ میں چلے جاؤ، حتیٰ جس انڈیا سے ہم آزاد ہوئے ہیں وہاں بھی یہ نہیں ہوتا ہے اس طرح سے۔ خدا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کسی کو قومی بنیاد پر نفرت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو، کسی کو لسانی بنیادوں پر آپ الگ تھلگ کرنا چاہتے ہو اور نفرت کی طرف پھینکنا چاہتے ہو، مسلکوں کی بنیاد پر، مذاہب کی بنیاد پر۔ ایسے پاکستان نہیں چلے گا، ایسے پاکستان نہیں چلے گا۔ لہٰذا یہ بھی آنے والا جو چلم ہے امام حسین علیہ السلام ہے، بھئی امام حسین علیہ السلام کا چلم ہے، نواسہ رسول کا چلم ہے، ہونا تو یہ تھا کہ پوری حکومت لگ جاتی، فیسیلیٹیٹ کرتی، نہ یہ کہ پابندیاں لگاتی، نہ یہ کہ گرفتار کرتے، لوگوں کو تھانوں میں بند کرتے۔ کس ضابطے کے تحت؟ ابھی منڈی باولدین میں بند کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کس ضابطے کے تحت؟ اور علاقوں میں بند کر رہے ہیں، تھانوں میں لے جا کر 7 دن کے لیے۔ ہمارے صوبائی صدور کو کالیں آتی ہیں ڈیفرنٹ اداروں سے کہ آپ لکھ کے دو کہ آپ جناب والا شورٹی بانڈ بھرو اور ویڈیو کلپ دو کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی ہمارا کیوں تعلق نہیں ہے؟ ہم اہل تشیع میں پیدل جاتا ہوں، میں خود پیدل جاتا ہوں، ابھی سے نہیں، ہم بچپن سے، ہماری مائیں ہمیں پیدل لے کے جاتی تھی عزاداری کے جلوسوں میں شہر میں اپنی ماں کے ساتھ پیدل جاتا رہا ہوں بچپن سے۔ کوئی نئی بات ہے یہ؟ آبادی بڑھ گئی ہے، تمہیں پریشانی ہوتی ہے، پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر کئی کلومیٹر دور آپ سیکورٹی کے راستے بند کر دیتے ہو، لوگ پیدل جاتے ہیں نا پھر۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو ایک ظلم ہوا ہے، غریب لوگ، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل سنت بھی اہل تشیع بھی، ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں مقامات مقدسہ کی۔ آپ مجھے بتائیں، 2 سال ہو گئے ہیں اس نالائق حکومت نے، 2 سال ہو گئے ایران پاکستان بارڈر بند کیا ہوا ہے، بےہودہ وجوہات بیان کر کے۔ کوئی غریب آدمی جو تھوڑے سے پیسوں میں جا کے زیارت کر کے آ سکتا تھا، نہیں جا سکتا۔ ہمیں محروم کیا جا رہا ہے اپنی عبادت سے۔ ہم اپنے ائمہ سے، اہل بیت سے، رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں، لوگ جمع کرتے ہیں پیسے، بکریاں پالتے ہیں، بیچتے ہیں، غریب لوگ زیارت کو جاتے ہیں، پھر پیسے جمع کرتے ہیں۔ 2 سال ہو گئے بند کیا ہوا انہوں نے اس بارڈر کو، 2 سال ہو گئے ہیں۔ کوئی غریب آدمی زیارت کو نہیں جا سکتا کیونکہ بادشاہ سلامت نہیں چاہتے، بادشاہ سلامت نہیں چاہتے۔ خوف خدا کرو۔ غریبوں کی بد دعا کیا ہوتی ہے؟ ایک آہ ہوتی ہے، ایک آہ، اور وہ آہ فوراً خدا تک پہنچتی ہے۔ لوگوں کی بد دعائیں نہ لو۔ مظلوم پہلی پاکستان کے اندر لوگوں کے بہت دکھ درد اور رنج ہیں، مزدور کی کتنی مزدوری ہے، غربت کتنی ہے، بے روزگاری کتنی ہے، مہنگائی کتنی ہے، لوگ کس طرح مشکل زندگی گزار رہے ہیں، سختیوں میں رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، بچے اسکولوں کو نہیں جا سکتے، والدین بیماروں کا علاج نہیں کرا سکتے، اولاد کی شادیاں بر وقت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی تقریباً نیئر اباؤٹ 67% آبادی بلو 30 ہے،
جوان ہے سارے کے سارے اس ملک کے اندر، اس کی طرف نہیں جانے دیتے ہو، تم آ کے کیا کام کرتے ہو؟ تمہاری توجہ کن چیزوں کی طرف ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے پورے پاکستان کی حکومتوں سے، ابھی تک ہمیں سندھ سے شکایت نہیں ملی ہے اس حوالے سے، یہ جو جیل امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے شیڈول 4، میں ابھی انشاءاللہ کوشش کروں گا ان بچوں کو لے کے آؤں گا جن پر شیڈول 4 ڈالا ہوا ہے انہوں نے. آپ دیکھیں گے معصوم بچے، ینگ بچے ہیں، کوئی ان کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے ان کو. یہ شیڈول 4 یہ دہشت گرد ہے، ان کا فیوچر تباہ کیا ہے ان لوگوں نے، فیوچر تباہ کیا ہے. شیڈول 4 ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. معصوم بچوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ پاکستان بنایا انہوں نے، یہ ان کا پاکستان ہے، ان کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں ظالم. شریف لوگ، بوڑھے بوڑھے بندے شیڈول 4 میں ڈالے ہوئے انہوں نے، بوڑھے بوڑھے جو صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتے، ان کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے. میرے استاد ہیں سینیٹر، سابقہ سینیٹر بھی گزرے ہیں، سید جواد ہادی صاحب رہے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں بہت زیادہ. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ان کا نام شیڈول 4 میں تھا، شیڈول 4 میں تھا. بڑے بڑے ہمارے علماء کے نام شیڈول 4 میں نہ ڈالے، جو نہ مجالس پڑھتے ہیں نہ تقریر کرتے ہیں، مسجد سے باہر نہیں نکلتے. یہ پتہ نہیں کس جگہ رہتے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں یہ فیصلے کرتے ہیں؟ جو بھی یہ فیصلے کرتے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون اور پاکستان کے عوام اور خود پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کو اس چیز سے رکنا چاہیے. بہرحال بہت سی چیزیں میں نے لکھی ہوئی تھیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو کل پرسوں 2 دن بعد پھر میں انشاءاللہ العزیز اس مسئلے پر بات کروں گا اور لوگوں کے ساتھ بھی مل کر. یہ ایک بات ہے. ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کل تک میں پرائم منسٹر کو بھی ایک خط لکھوں. میرے ساتھ یمن کے بعض جو ان کے سرکاری آفیشلز ہیں انہوں نے انڈائریکٹلی رابطہ کیا کہ پہلے اپنی مظلومیت بیان کیا کہ 12 سال ہونے کے ہیں ہمارے سیج ہے، محاصرے میں 12 سال سے کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا آ سکتا. محاصرہ ہے، زمینی محاصرہ، فضائی محاصرہ ہے ہمارا 12 سال سے. ابھی ہمارے کچھ لوگ صنعاء سے گئے تھے ایران رابر شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے. جب وہ واپس آ رہے تھے تو سعودی الائنس کی جو فورسز ہیں، سعودی الائنس جو ہے، انہوں نے ہمارے پایتخت صنعاء کے ایئرپورٹ پر بمباری شروع کر دی. وہ جہاز یہاں پر لینڈ نہ کرے. اس جہاز نے حدیدہ میں لینڈ کیا. کس بنیاد پر سعودی عرب نے ہم پر اٹیک کیا وہ کہتے ہیں؟ ہمارے 70% آبادی یمن کی اس ایریا میں رہتی ہے جو محاصرے میں ہے. دواؤں کی قلت ہے، ہر چیز کی کمی اور مشکلات ہیں. کتنے ہزاروں بچے مر گئے ہیں دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے، لوگ مر گئے ہیں. ہم بر وقت بندوں کو یمن سے باہر علاج کے لیے بھیجنا چاہیے، نہیں بھیج سکتے. مشکلات ہیں، انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں اور ہم پر حملہ ہے. پہلے بھی کئی سال سعودی عرب اور ان کے الائنس نے حملہ کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب غزہ پر اسرائیل نے اٹیک شروع کیا تو ہم نے یہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں، غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں اسرائیل پر حملے شروع کیے میزائل، جس کے بدلے میں امریکہ نے اور برطانیہ نے 2 مہینے ہم پر بمباری کی اور جنگ مسلط کی. لہذا ہماری یہ گزارش ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کی حکومت سے کہیں جیسے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان میڈیشن کر رہے ہیں، ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان بھی میڈیشن کریں. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہمیں سزا دی جا رہی ہے. لہذا پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان میڈیشن کی انہوں نے کوشش کی ہے بہت زبردست تھی. ایسے ہی سعودی عرب اور ہمارے درمیان بھی میڈیشن کی کوشش کریں اور ہمارے مسائل کو حل کرانے میں، بات چیت کو آگے بڑھانے میں ہمارے رول پلے کریں.
انہوں نے کہا ابھی ہماری مسقط یعنی عمان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، وہ بھی انوالو ہیں، ہمارے بالآخر سعودیوں سے بھی رابطے ہیں کسی حد تک، تو آپ بھی اگر پاکستان اس میں شریک ہو جائے تو بجائے اس کے کہ پاکستان مثلاً ہماری توقع یہ ہے پارٹ ٹو کانفلکٹ نہ بنے. پارٹ ٹو کنفلکٹ نہ بنے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے سعودی عرب پر اٹیک نہیں کیا، انہوں نے ہم پر پہلے اٹیک کیا ہے. لہذا اب اگر ہمارا محاصرہ ہوگا تو ان کا بھی محاصرہ ہوگا. پھر ہم اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کنفلکٹ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ اور لڑائی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں ملیں اور آپ بیچ میں پڑھیں اور میڈیشن کریں. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اہل حل و عقد اور صاحبان اقتدار اس میں دلچسپی لیں گے، اور اس سے مجھے یقین ہے پاکستان کے عوام بھی خوش ہوں گے، دنیا کے مسلمان بھی خوش ہوں گے، اور پاکستان کا امیج بھی بہتر ہوگا دنیا میں. اور یہی بس آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں پر اور گرمی میں بیٹھے اور ہماری باتیں سنی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے توسط سے ہماری باتیں جہاں تک پہنچنی چاہیے وہاں پہنچیں گی اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا. شکریہ. علامہ صاحب، اس وقت جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کوششیں کر رہا ہے کہ جنگ بندی ہو، یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے نزدیک جنگ کی صورتحال ہے اس سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور کیا حل اصول ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور قابل اعتماد نہیں ہے. پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات ہوتے ہوئے ایران پر حملہ ہوا، پھر ان کی سپریم لیڈرشپ سمیت فوجی جنگی کمانڈرز کو اور فوجی لیڈرشپ کو انہوں نے شہید کیا. ابھی پھر بات ہوئی کہ بھائی بات چیت ہوگی، پاکستان نے سیز فائر کرا دیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ نہیں جوش ہے، پھر اس نے بمباری شروع کر دیا، حملہ شروع کرا دیا. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کوئی بھی عقل مند ملک جو ہوتا ہے وہ جنگ نہیں چاہتا. عقل مند لوگ نہیں جنگ چاہتے، لیکن جب ان پر جنگ ٹھونسی جائے تو پھر وہ مقابلہ کرتے ہیں. جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر مقابلہ کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا غرور لے ڈوبا ہے، اس کا تکبر لے ڈوبا ہے. وہ جو کرنے آیا تھا نہیں کر سکا ہے اور پاگل ہو گیا ہوا ہے. وہ آیا تھا لیڈرشپ کو مارے گا، فوجی لیڈرشپ کو مارے گا اور رجیم چینج کرے گا اور ایک ایران کے کئی ایران بنائے گا اور پورے ریجن کو ریسائز کر کے ریشیپ کرے گا، گریٹر اسرائیل بن جائے گا. وہ جو رجیم چینج کرنے آیا تھا، حکومت بدلنے آیا تھا، اب کہتا ہے جی کہ میں نے اب نئے ہرمز کھلوانی ہے. یہاں آگے شکست کھا گیا ہوا ہے، اور یہ شکست اس کے لیے ڈراؤنا خواب ہے. ہر دوسرے تیسرے دن بیان دیتا ہے میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پھر حملہ شروع کرا دیتا ہے، پھر تھک جاتا ہے جب رزلٹ نہیں نکلتا ہے. تو میرے خیال میں جب تک امریکہ کے اندر عقل پریویل نہیں کرتی، وہاں کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ آگے نہیں آتے اور امریکہ کو آزاد نہیں بچاتے نہیں اس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کیا اسے کہتے ہیں کہ حماقتوں سے. اس وقت تک وہ کل اگر حملہ کرے گا پھر جا کے سے ماریں گے، یہ تو نہیں چھوڑیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ آپ اس پر حملہ کریں گے آگے سے جواب نہیں دے گا، وہ مارے گا آپ کو آگے سے. اور یہ امریکہ کے لیے ڈراؤنا خواب ہے کہ ایک سپر طاقت کے اوپر آگے سے کوئی مارے جو ایٹمی طاقت نہیں ہے، وہ مارتا ہے اس کو آگے سے اور بھرپور مارتا ہے. تو یہ امریکہ کی ہیبٹ ٹوٹ چکی ہوئی ہے اور امریکہ کا ڈاؤن فال شروع ہے. انشاءاللہ پاور کا جو شفٹ ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف یہ اور فاسٹ ہو جائے گا. اور یہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے بھی آپ کو پتا ہے 5+1 کے ساتھ اوباما کے دور میں معاہدہ ہوا تھا جو اسے آگے پھاڑ دیا تھا. یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے، بدماش ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وینزویلا کا صدر ہوتا تھا، اس کو اس کی بیوی سمیت اٹھا کے لے گئے. یاد ہے وہ کون تھا؟ لوگ بھول گئے اس کو. وہ سمجھتا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا. ایسا نہیں، ہر جگہ ایسے نہیں. ہر انگلی میں سراغ نہ دو، کہیں آگے سے وہ جو ہے نا پھر موت بھی آ سکتی ہے وہاں پر. ابھی ٹھیک ہے. اصل میں اس کے لیے میں نے کل پرسوں یہ فقط عزاداری کے اعتبار سے حوالے سے تھی، پرسوں انشاءاللہ پریس کانفرنس کریں گے، اس میں وہ ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو. شکریہ. آپ نے مجالس عزاداری کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا. تھینک یو.